آدم سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ ہیں یہاں مصطفیٰ کا ذکر خیر بول رہا ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں ارب ہار میں اسلام پہ خرچ کر دیتا ہوں. کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں ساری جائیدادیں اسلام کو دے سکتا ہوں. لیکن حضور نے فرمایا نا نا نا، قیامت تک آنے والوں تم بھی محمد کریم کی نگاہ میں ہو اور میری نگاہ نے پیچھے سے لے کر آگے تک سب دیکھ لیا. صدیق نمبر ہے. اللہ صدیق نمبر 1 ہے. پھر اور فرمائیے سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کی شان. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر کسی ایسے شخص پر کہ جس کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی، جس کو رب کریم نے مقام عطا فرمایا، جو ایک پرسنالٹی ہے، جو رتبے والا ہو. حضور فرماتے ہیں کہ سوائے صدیق کے کسی اور پر روئے زمین پر سورج طلوع نہیں ہوا. اگر ہوا ہے تو صدیق پر ہوا. یہ شان ہے، یہ مقام ہے، یہ حیثیت ہے. اور میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جتنا کوئی پہلے سے کسی فیض رساں سے حصول فیض کے لیے جڑا ہوگا اتنا ہی وہ فیض حاصل کرے گا. اب سید صدیق اکبر نے کتنا فیض لیا، حضور سے کتنے نوازے گئے. اللہ کے محبوب نے کسی کو بھی کام نہیں کیا. قربان میں ان کی بخشش پر مقصد کی زبان پہ آیا نہیں. 3 مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں. اب دیکھیے ایک اللہ آپ کو دیا حضور نے، تو اللہ کیا دامن میں سما سکتا ہے؟ بولیے. اللہ دل میں آ سکتا ہے؟ دل کا دامن کتنا ہی وسیع کیوں نہ ہو، اللہ خود واسع ہے. یہ کس نے دیا ہمیں؟ اللہ کے رسول نے دیا. کس نے دیا ہمیں؟ قرآن. اللہ کے رسول پاک نے دی ہے. یہ کتاب وہ ہے. آیا اس کی عظمت کو کوئی جانتا ہے؟ کتنا ہی بڑا سینہ کیوں نہ ہو، قرآن کی انتہا تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. کس نے دیا ہے؟ مصطفیٰ نے دل مانگے دیا اور اتنا دیا. دامن میں ہمارے، بولیے بولیے، دامن میں ہمارے سمایا نہیں. اب اس مصطفیٰ کریم نے جب نوازنے کی باری آئی تو سب سے زیادہ کسے نوازا؟ یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جسے حضور نے نوازا تھا. کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے دامن میں حضور کے در دولت کے قطرے نہ. کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو حضور کی بارگاہ سے محروم ہے تمنا کیا. سرور عالم جناب محمد مصطفیٰ نے سب کو نوازا، ظرف دے کر عطا کیا، حیثیت دے کر مرتبہ دیا، فیض دیا، جھوم دیا، کرم دیا. جب باری ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حمیرہ حضرت عائشہ صدیقہ کے صدیق باپ کی باری ہے، پھر کتنا نوازا. میرے نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ میرا جملہ ذرا ہمیشہ ذہن میں رکھنا، میں بات یہ سمجھا رہا ہوں کہ جو جتنا پہلے سے جڑا ہوگا وہ اتنا ہی فیض یاب ہوگا.
جو جتنا پہلے سے تعلق والا ہوگا اتنا ہی اس کا دامن بڑا ہوگا۔ اب سیدنا صدیق اکبر کی شان کیا ہے؟ میں قربان جاؤں، اس شان کے لیے زبان مصطفیٰ کی کھل رہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب کریم نے مجھ محمد کو جو بھی عطا کیا، میں محمد نے وہ سب کا سب صدیق کے سینے میں ڈال دیا۔ میں نے وہ سارے کا سارا صدیق کے سینے میں ڈال دیا ہے۔ اب پھر میں تھوڑا سا پیچھے لے کے آتا ہوں۔ ایک مقام ہے سیدنا صدیق اکبر کا، ایک مقام ہے عمر فاروق کا۔ ہر نبی کا ہر صحابی شان والا، ہر نبی کے صحابی شان والے، لیکن میرے نبی کا ہر صحابی گزشتہ نبیوں کے ہر صحابی سے شان والا ہے، ہر ولی شان والا ہے۔ لیکن میرے نبی کا امتی ولی گزشتہ امم کے تمام ولیوں سے زیادہ شان والا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھیے ذرا ایک سائڈ پر، آئیے قاعدہ فاروقی میں چلتے ہیں، کیا شان ہے۔ ایک حدیث مبارک بیان کر کے پھر میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ ارے جملہ لے لو، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میں وہ تمام خوبیاں موجود تھیں جو ایک نبی میں ہوتی ہیں۔ بلند آواز سے اچھا ایک بات اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ میرے لیے بڑی پرسکون بات ہے کہ عمر اس مقام پر کہاں سے پہنچا؟ نہیں سمجھے آپ؟ یعنی مجھے یہ کہنے دیجیے، میں خود نہیں سمجھا، بھائی مجھے سمجھ آئے گی تو آپ کو آئے گی نا۔ عمر کو یہ مقام کہاں سے ملا؟ عمر کو یہ قوارتیز کہاں سے ملی؟ عمر کو یہ خوبیاں کہاں سے ملی کہ وہ نبی نہیں لیکن ان کے اندر خوبیاں نبی والی ہیں؟ کہاں سے ملا یہ مقام؟ کہاں سے ملا یہ فیض؟ کہاں سے ملا یہ نور؟ کہاں سے ملا یہ کیف کدھایا کہ عمر کے وجود میں وہ قرآن کی موجود ہو گئی؟ یہ سارا فیض تو محمد مصطفیٰ کا ہے۔ یہ سارا فیض کس کا ہے؟ حضور کا۔ کس کا فیض ہے؟ حضور کا۔ اچھا عمر خون مصطفیٰ ہے؟ بولیے عمر خون مصطفیٰ؟ کہیں جا کے پشتوں میں ربط ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، لیکن یہاں خون مصطفیٰ نہیں۔ اور کوالٹی حضور اس سمے پیدا کر رہے ہیں۔ تزکیہ نفس کس نے کیا؟ عمر کے من کو پاک کس نے کیا؟ عمر کی تربیت کس نے کی؟ عمر کے باطن کو کس نے نکھارا؟ عمر کو یہ فیض کہاں سے ملا؟ یہ ملا مصطفیٰ کے پاس سے۔ عمر نبی نہیں ہو سکتا، عمر نبی نہیں ہو سکتا، عمر نبی نہیں ہو سکتا، اگرچہ کمال چیز ہے، عمر نبی نہیں ہو سکتا جسے براہ راست حضور سے فیض ملا۔ اور سوال میرا یہ ہے کہ جس نے حضور سے براہ راست فیض لیا وہ نبی نہیں ہو سکتا، یہ قادیان کا دجال کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ عمر انہیں مصطفیٰ نہیں۔ اب آئیے ذرا، ایک ہستی کائنات میں ہستی ہے کہ جس کی تعریف میں مصطفیٰ کی زبان ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ
اس بات پہ ذرا غور کریں، زبان کس کی کھلی؟ حضور، حضور کا نام کیا ہے؟ بولیے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ کا طریقی کرمان ہے۔ حضور کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کا نام کیا ہے؟ محمد۔ یہ جملہ بڑا خاص دے رہا ہوں آج کا۔ حضور کا نام ہے محمد۔ محمد اسے کہا جاتا ہے جس کی ہر کوئی تعریف کرے۔ ارے جس کی ہر کوئی تعریف کر رہا ہے، وہ اگر کسی کی تعریف کرے تو کیا ہوگا؟ اس کی تعریف کس لیول کی ہوگی؟ اگر وہ بات کرے تو کس مقام کی، کس مرتبے کی ہوگی؟ سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات کی ایک ہستی کا ذکر کیا، میں خون کی بات کر رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں حسین بن علی وعلان الحسین، کہیے سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں حسین مجھ سے، میں حسین سے جب خون مصطفیٰ اتنی قربت والا، اتنے قریبی تعلق والا کہ جو خون مصطفیٰ کے دل میں ہے وہی خون حسین کے دل میں گردش کر رہا ہے، اتنے قریبی تعلق والا اگر وہ نبی نہیں ہو سکتا تو تو کیسی ہو سکتا؟ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ یہ تو ختم نبوت کا ترانہ ہے، کہیے سبحان اللہ۔ یہ میرے مصطفیٰ کی ناموس کی بات ہے، کہیے سبحان اللہ۔ سبحان یہ میرے مصطفیٰ کے مقام و مرتبہ کی بات ہے، کہیے سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نے ایک جملہ دے رہا ہوں اور میرا یہ جملہ کوشش کریں کہ یاد رکھیں، یہ ساری کائنات جو سجائی ہے صرف یہ دکھانے کے لیے سجائی ہے، یہ ہے میرا وہ نبی جس کے سر پر میں نے نبوت کا آخری تاج رکھا ہوا ہے۔ ساری کائنات، ساری کائنات اس لیے بنائی گئی کہ ان کی شان دکھائی جانے والی ہے۔ اب توجہ فرمائیے، جب عمر کی یہ شان ہے کہ اس کے وجود میں عمر نبی، بولیے بولیے عمر نبی نہیں، لیکن عمر کا بولنا کمال کی ہے نا، خوبیاں ہیں، اسی لیے تو فرمایا کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ بولیے عمر ہوتا۔ اب نبی تو نہیں لیکن بولنا تو نبیوں جیسا ہے، دیکھنا تو نبیوں جیسا ہے، سوچنا تو نبیوں جیسا ہے، چلنا تو نبیوں جیسا ہے، قد و قامت تو نبیوں جیسی ہے، زور بازو تو نبیوں جیسا ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر سیدنا عمر فاروق کا یہ مقام ہے تو جو عمر کا بھی سید بن کے آیا ہے صدیق اکبر کا کیا ہوگا؟ بے شک، واہ، کیا شان ہوگا، کیا مرتبہ ہوگا؟ پھر اور کریں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضیرت میں حضرت ابوبکر صدیق سے ایک سٹیپ نیچے، ایک سٹیپ نیچے ہیں۔ ان کا یہ مقام ہے کہ جس کو اللہ نے عمر سے بھی زیادہ عزت عطا کی، اس صدیق کا کیا شان ہوگا، کیا مقام ہوگا؟ حضرت زیبا خان، یہ صدیق اکبر کو مرتبہ مقام کیسے ملا؟ میرے حضور نے فرمایا اللہ نے سارے زمانے سے ہٹ کر ایک ایسی چیز ہے جو صرف تیرے گھر میں رکھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ عرفان کی بات، وہ کیا ہے؟ پہچان کا تمام سفر۔ اب غور کیجیے، میں آپ کو لے جاتا ہوں ذرا مصطفیٰ کی معراج کی طرف۔ اتنا بڑا سفر ہے، اتنا اہتمام کیا گیا معراج کے لیے، دیکھیے ہمارا کوئی چھوٹا سا مہمان آنا ہو یا بڑا سا مہمان آنا ہو تو چھوٹا ہو یا بڑا بتائیے اس کے لیے کچھ اہتمام کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا؟ جب کائنات کا پورا شب معراج قدم رچا فرما رہا ہوگا تو اللہ نے اس کائنات میں کیسا انتظام کیا ہوگا؟ کال کا اگلا مہینہ ہے معراج کے، اس حوالے سے وہاں جائیں گے تو بات کریں گے۔ میں صرف
یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جتنا بھی واقعہ معراج ہے اس کے درست ہونے یا نہ درست ہونے کا دار و مدار رکھا گیا زبان صدیق کا. کیا کہہ دیا میں کہ جتنا بھی اہتمام قدرت نے کیا کہ وہ قدرتی نغمہ ہر کلمہ قدرت پہنچے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. یہ سارا اہتمام جو کیا گیا اس کی تصدیق ایک شخصیت کے ذمہ لگائی گئی. اب وہ مانے تو مانی جائے گی. بے شک بے شک. اب اگر وہ انکار کر دے تو کوئی نہیں مانے گا. کون ہے وہ؟ سیدنا صدیق اکبر. سرکار دو عالم نے پوچھا کہ وہ تو میرے ہاتھ میں بولتی ہوئی کنکریوں کو دیکھ کر بھی کلمہ نہیں پڑھتے. وہ تو میری انگشت شہادت اٹھ جائے چاند دو ٹکڑے ہو جائے پھر بھی مجھے مانتے نہیں. اور اگر میں نے یہ سارا سفر معراج ان کے سامنے پیش کیا تو اس سارے سفر کی تصدیق کون کرے گا؟ سارے سفر کی تصدیق کون کرے گا؟ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے جانے سے لے کر وہاں رہنے تک اپنا حفظ و نیاز پیش کرنے سے لے کر امت کے لیے تحفے تحائف لینے تک اور تحفے لے کر واپس آنے تک اس سارے سفر کی تصدیق کی ذمہ داری اگر رب کریم نے رکھی ہے تو وہ آپ کے یار وار صدیق اکبر کے سپرد ہے. یہ ہے صدیق. اب کافر آئے اور آگے کہنے لگے آن ہونی ہو گئی سمجھ میں نہیں آتا اس لیے تمہارے دروازے تک آئے ہیں. ابو بکر بتاؤ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ وہ راتوں رات گھر سے گیا دور کی مسجد تک پہنچا اور پھر واپس آ گیا تو آپ مان لیں گے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر کوئی ہوگا اگر کوئی ہوگا I will not believe میں یقین نہیں کروں گا نہیں مانوں گا لیکن اب بتاؤ جس کو کوئی کے سینے سے مخاطب آ رہے وہ کون ہے؟ کافر کہنے لگے وہ تمہارا نبی محمد. انہوں نے یہ بات کی فرمایا اگر کوئی بات کرے تو صدیق آج بھی نہیں مانتا. وہ کوئی تھوڑے ہیں کیا بات. وہ تو میرے دل ربا ہے وہ تو میرے پیکر راجہ ہے دل و جان کرا قربان یہ رب نے دولت کو آگے جملہ سماعت فرمائیے. یہ ہے وہ خاص چیز جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب انور میں ڈالی گئی ساری امت سے ممتاز کر دیا. سیدنا صدیق اکبر کا یہ جملہ پھر میں کہہ رہا ہوں یہ جملہ ذرا بڑے دھیان سے سنیے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے مصطفیٰ نے کہا ہے میں مینو عن تسلیم کرتا کہ ان کے بتانے سے ان ڈٹھے خدا کو دیکھا نہیں مانا ہے. ان کے بتانے سے نہ دیکھی ہوئی جنت کو مانا ہے. ان کے بتانے سے نہ دیکھے گئے فرشتوں کو مانا ہے. اور اگر وہ یہ بات کہتے ہیں تو یہ بھی صدیق
قبول کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات تو میرے محمد کی ہو رہی ہے نا، اس میں شان تو میرے محبوب کی ہے نا۔ کافروں کوئی ہے ایسا جو جائے اور آئے؟ اللہ نے یہ شان عطا فرمایا ہے کہ محمد مصطفیٰ کو اب دیکھیے یہاں سے ایک خاص بات ملتی ہے، اللہ کی عطا سے اگر نبی وہاں تک جا سکتا ہے تو یہاں تک نہیں آ سکتا۔ پھر بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ توجہ فرمائیے، سیدنا صدیق اکبر کا بڑا خاص جملہ دے رہا ہے، فرماتے ہیں کہ تم تو صرف یہ کہہ رہے ہو کہ میرے نبی پاک صاحب لولا گئے اور آئے، میں تسلیم کرتا ہوں، اور اگر میرے نبی اس سے بھی اگلی بات کہہ دیتے، اس سے بھی اگلی بات کہہ دیتے، صدیق اسے بھی بغیر چونو چرا کے مار لیتا۔ کہیے سبحان اللہ۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اس سے اگلی بات کیا ہے؟ بات تو یہ کہ حضور گئے، اللہ لے گیا، یہی بات تھی نا؟ کہیے سبحان اللہ۔ حضور آئے تھے، یہ آئے مبارکہ سب کے سامنے آپ نے تلاوت کر کے اعلان کیا تھا کہ لوگوں میں ہو آیا ہوں، میں گیا تھا، لے جانے والا مجھے لے گیا تھا، میں دیکھ بھی آیا ہوں، میں سن بھی آیا ہوں، میں وہاں سے ہو آیا۔ یہاں تک تو مانا صدیق اکبر نے اب یہ جو جملہ کہا ہے کہ اگر میرا نبی اس سے اگلی بات کہہ دے، اس سے اگلی بات کہہ دے تو میں اسے بھی تسلیم کرتا ہوں۔ اس سے اگلی بات ہے کیا؟ کبھی سوچا؟ کبھی اس وجود کے سلطان کو زحمت دی؟ کبھی پیکرے خاک کے شہنشاہ سے پوچھا کہ اس سے اگلی بات کیا ہو سکتی ہے؟ بھئی یہاں تک بات تو یہ تھی کہ رب لے گیا ہے، اگلی بات بنتی ہی یہ ہے کہ وہ بھی آ جاتا تو میں مان جاتا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی مدد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے اگلی بات کیا ہے؟ یہ تو مصطفیٰ گئے، اگر حضور کہتے وہ آیا تھا، بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ بڑا لطف والا جملہ ہے، بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ اس سے اگلی بات یہ ہے اگر حضور کہتے تھے وہ آیا تھا، پھر مان جائے۔ قدرت نے مسکرا کے کہا ہاں بتاؤ سارے سفر کی تصدیق کی ہے یا نہیں کری؟ اب تو چکی تھی مزاج صدیقی کیا ہے، ذوق صدیقی کیا ہے؟ ذوق صدیقی آج کے خشک ملا جیسا نہیں تھا، ذوق صدیقی آج کے کسی نام نہاد پڑھے لکھے جیسا نہیں تھا۔ سنو جملہ، عاشقوں کا ہمیشہ سے مزاج ہی بکرا ہوتا ہے۔ پھر جملہ گیا، عاشقوں کا ہمیشہ سے مزاج ہی بکرا ہوتا ہے۔ ذوق صدیقی کیا ہے؟ آج تو لوگ بات بات پہ کہتے ہیں کیا ثبوت ہے؟ ثبوت چاہیے۔ آج تو لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے، دکھاؤ۔ نبی کی عظمت کی بات ہو، نبی کے مرتبے کی بات ہو، نبی کے مقام کی بات ہو، نبی کی سربلندی کی بات ہو، نبی کی نام ہو، نبی کا مقام ہو، نبی کا مرتبہ ہو، نبی کی شان ہو، تو کلمہ پڑھنے والے سوال کرتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے؟ یہ سب کے
اتنے بڑے واقعے کی تصدیق کر رہے ہیں. صدیق میرا آپ سے سوال ہے، اتنا بڑا واقعہ تھا، آپ نے ثبوت کیوں نہیں مانا؟ آپ نے کسی کتاب کا حوالہ کیوں نہیں مانا؟ آپ نے صفحہ نمبر 70 نمبر کیوں نہیں پوچھا؟ کہا ارے او دادا، بات یار کی عظمت کی ہو، بات یار کی برکت کی ہو، بات محبوب کی فضیلت کی ہو، بات مصطفیٰ کے کرم کی ہو، بات حضور علیہ السلام کے اکرام کی ہو. آشا ہو ہی نہیں سکتا کہ ثبوت مانگے. آشا ہوتا ہی وہ ہے کہ جب یار کی گل کی جائے، یار کی بات کی جائے اور سر کو نیچا کر کے ادب سے کہے کہ اس بات میں چونکہ میرے محبوب کی عزت مطلب اور مقام کو بیان میں بغیر ثبوت کے مانتا ہوں محمد ہے. سمجھ آئی؟ جنہیں سمجھ آئی وہ بھی کہے سبحان اللہ. ہاں یہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مزاج. اب دیکھیے یہ مزاج کیوں میں پایا جاتا ہے؟ کون ہے کہ جن کے سامنے یار کی بات کی جائے تو ان کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے؟ کون ہے کہ جن کے سامنے محبوب کا تذکرہ کیا جائے تو ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں؟ کون ہے کہ جن کے سامنے معجزات مصطفیٰ بیان کیے جائے تو ان کے چہروں پر مسکراہٹیں آ جاتی ہے؟ کون ہے جن کے سامنے سونے کا تذکرہ کیا جائے ان کے چہرے نور سے مغرور ہو جاتے ہیں؟ اب پہچانیے نہیں یہ مزاج کے نام آپ یہاں وہ کہیے سبحان اللہ. کہیں باہر جا کر ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرنا، کوئی اور نہیں ہوگا، وہ آپ ہے، وہ آپ ہے، وہ آپ ہے. اور اللہ نے ہمیں یہ اعزاز بخشا ہے کہ صدیق اکبر کی محبت جو کہ ہمارے منوں میں موجود ہے، ہمارے دلوں میں موجود ہے، ہمارے سینے میں عشق صدیق اکبر موجود ہے. اور جس کے دل میں صدیق اکبر موجود ہوگا وہ تنقید نہیں کرے گا، وہ تنقید نہیں کرے گا. یار کی بات آئے گی تو حضرت مصطفیٰ کا نام بلند کر دے گا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جناب علی اور مرتضیٰ نے بارہا منبر رسول پہ بیٹھ کے کہا ابو بکر صدیق. قرآن نواز سے کہیے ابو بکر صدیق ہوا صدیق، ہوا صدیق، ہوا صدیق. کہوں کہہ رہا ہے؟ کہیے نا سبحان اللہ. یہ وہ کہہ رہا ہے جس نے مصطفیٰ کی زبان کو چوسا ہے. یہ وہ کہہ رہا ہے جو شہر علم نبوت کا دروازہ ہے. اللہ اکبر حمدن کثیرا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دو نشستوں میں تذکرہ ممکن نہیں ہے. میں نے قرآن حکیم کی 2 آیات پڑھی تھی اور بات کو ختم کرنے لگا. رب کائنات نے ارشاد فرمایا ہر جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان ہے. پھر آگے رب کریم فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ فرماتا ہے احسان کا بدلہ احسان ہے. اور رب کریم فرماتا ہے تم میری
کے پیش کر رہا ہوں، ذرا نئے انداز سے کہیے سبحان اللہ۔ اب قرآن یہ کہتا ہے ہل جہاں احسان الا احسان، احسان کا بدلہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس نے مجھ محمد پر احسان کیا ہو اور میں محمد نے اس کا بدلہ نہ چکا دیا ہو۔ سبحان اللہ۔ سے کہیے سبحان اللہ۔ یہ آیت مبارکہ آپ کو ایک بہت بڑی تکریم سے نواز رہی ہے۔ ایک چھوٹے سے بچے سے لے کر میرے اہل سنت و جماعت کا ایک بوڑھا تک شخص جتنے بھی ہیں، سب توجہ سے سنیے۔ حضور فرما رہے ہیں کوئی ایک شخص ایسا نہیں جس نے مجھ پر احسان کیا ہو اور میں محمد نے اس کا بدلہ نہ چکا دیا ہو۔ عمر نے احسان کیے بدلہ چکا دیا، عثمان نے احسان کیے بدلہ چکا دیا، علی نے احسان کیے بدلہ چکا دیا۔ آج گھر گھر حسین کا تذکرہ ہے، حسین نے احسان کیا بدلہ بولیے چکا دیا۔ سجدہ طیبہ طاہرہ کو نساؤ سیدۃ النساء العالمین بنا کر اس کے رتبے اور مقام کا بدلہ بولیے ذرا جلدی بولیے بدلہ چکا دیا۔ آج بھی 1400 سال بعد اگر کوئی مصطفیٰ پر درود پڑے گا تو فرمان سامنے ہے، بدلہ چکا دیا۔ کوئی بھی محروم تمنا نہیں ہے الا صدیق، سوائے صدیق کے میں نے سب کا بدلہ اتار دیا ہے۔ جو احسان صدیق نے کیا ہے، قرآن کو یہ کہتا ہے جس پر احسان ہو وہ بدلہ دے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ میں احسان کروں آپ پر اور بدلہ مانگوں آپ کے پڑوسی سے، یہ بات درست ہے؟ یہ بات درست ہے؟ اگر بولیے بات درست ہے نہیں ہے۔ اصل بات کیا ہے کہ جس پر احسان کیا جائے وہی بدلہ چکائے۔ اب یہاں معاملہ ہو گیا بڑا عجیب، کیونکہ یہ خاص بھید تھے، سبحان اللہ، یہ خاص راز تھے۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہر کوئی دوسرے کا بدلہ چکا دیتا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بھی مجھ پر احسان کیا میں نے بدلہ چکا دیا۔ لیکن صدیق کا احسان بلند آواز سے، بلند آواز سے، بلند آواز سے حضور فرماتے ہیں میری امت پر واجب ہے وہ میرے یار کا تذکرہ کرے۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں لیکن صدیق کا احسان ایسا ہے کہ آپ بدلہ دے نہیں سکتے۔ فرمایا نہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کسی کے احسان کا بدلہ دے نہیں سکتا، بلکہ کیا فرمایا؟ فرمایا صدیق کا احسان ایسا ہے کہ جس کا بدلہ میں نہیں، قیامت کے روز سب کو ایک خاص تجلی سے زیارت کروائے گا۔ آپ بھی شامل ہو گئے کہیں سبحان اللہ۔ کسی کو بچھڑا یار مل جائے تو اس کے قدم زمین پہ نہیں لگتے، جسے رب کا یار ملتا ہے، جسے اللہ کا دیدار حاصل ہو جائے اس کے مقدر پر، اس کے نصیبے پر تو نازا ہونا چاہیے۔ رب کائنات سب کو ایک خاص تجلی سے زیارت کروائے گا، لیکن جب صدیق کو اپنی زیارت کروائے گا تو وہ روپ قدرت کا سب سے مختلف ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ آج بھی حضور کے سر پر صدیق کا احسان ہے یا نہیں؟ بولیے ہے۔ واہ صدیق، تیری عظمتوں کی رفتوں کی کیا بات کروں،
جہاں حضور کے سر پہ رحمت کا تاج ہے، امت کی بخشش اور شفاعت کا تاج ہے، وہاں صدیق تیرا احسان بھی تاج کی صورت میں مصطفیٰ کے سر پہ نظر آ گیا۔ ابھی اگلی آیت کی طرف جانا تھا، خالی یہ آئی ربے کو مانو بسمان ختم ہو گیا، انشاءاللہ یہاں سے زندگی رہی تو بات چلے۔